آج اس ویڈیو کو ریکارڈ کرانے کا مقصد دنیا کی بہترین تحریرات اور بہترین ریسرچ کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی۔ یقین مانیے ہم اس وقت اس صدی کی کمزور ترین جو نسل ہے اس کے ساتھ ہم اس وقت وقت گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ایک سخت مگر سچائی سے بھرپور آئینہ، وہ نسل جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی اور آج 24 سے 25 سال کی اس کی ایج ہے، مگر یہ انسانی تاریخ کی کمزور ترین اور ناتواں اور نفسیاتی دباؤ کی شکار نسل ہو چکی ہے۔ جسمانی طور پر کمزور، ذہنی طور پر منتشر اور تربیت سوشل میڈیا سے حاصل کی گئی، نہ کہ بزرگوں سے، نہ کہ صاحب علم اساتذہ سے۔ ہر وقت موبائل فون، اسکرین، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا اور دیگر جو ذرائع ہیں وقت ضائع کرنے کے، میچز چل رہے ہیں، اسپورٹس چل رہے ہیں، وقت لگایا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا وقت اس پر گزار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ قیامت قریب میں لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کے مقابلے میں دوستوں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، ان کو دوست بہت عزیز ہے۔ نتیجہ ان کی گردنوں میں خم، کمر وہ جھکی ہوئی ہے، جسمانی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، رشتوں کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت ہے، اور ذہنی اور جذباتی ذہانت جو ہے وہ صفر ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو 5 کلومیٹر پیدل نہیں جا سکتی، 5 کلومیٹر بھی زیادہ ہے، 2 کلومیٹر بھی ان سے چلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دھوپ میں آدھے گھنٹے کھڑے ہو کر کچھ کام نہیں کر سکتے، چھوٹا سا اگر اختلاف ہو جائے، بلاک، انفالو اور رشتہ ختم۔ اور ان کی سب سے بڑی جو ایک اہم بات ہے وہ ہے کہ ان کو سب کچھ فوری چاہیے۔ صبر صفر اور غصہ 100%۔ مغرب میں انہیں بوم ریٹ جنریشن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ باہر رہ کر زندہ نہیں رہ سکتے، واپس ماں باپ کے گھروں میں آ رہے ہیں، گھر سے چلے تو جاتے ہیں لیکن واپسی کے دروازہ جو ہے ان کو ماں باپ ہی نظر آتے ہیں۔ پاک و ہند میں یہ نسل ٹک ٹاک جنریشن کہلاتی ہے، جسے نہ تہذیب، نہ زبان، نہ مقصد، نہ غیرت، نہ ایمان کی فکر ہے۔ اور ذرا سوچیں، اگر اللہ نہ کرے قوم پر کبھی غزہ، شام، عراق یا یمن جیسی آزمائش آ گئی تو کیا یہ نسل کچھ کر سکے گی؟ زندہ رہ سکے گی؟ لکڑی سے آگ جلانا تو دور کی بات، انہیں مشرق و مغرب کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ یہ سروائیول تو چھوڑے، سوشل میڈیا ڈاؤن ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جائے دماغ گھوم جاتا ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی وقت ہے بیداری کا، اپنی نسلوں کو بچا لیں۔
جب دیکھیں موبائل استعمال کر رہے ہیں، مختلف چینلز یوز کر رہے ہیں، الٹا لیٹے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا کہ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان سلاتا ہے۔ گھر والے بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اپنی اس نسل کو بچانا ہے، انہیں قرآن، سیرت، غیرت، حیا، قربانی اور جدوجہد سکھانا ہے، انہیں مقصد دیں، ورنہ یہ دنیا انہیں گمراہ کر دے گی اور بہرہ روی کی طرف لے جائے گی۔ یہ پہلے جسمانی طور پر کمزور ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہے۔ بھائی صحت مند جسم ہوگا تو صحت مند دماغ ہوگا نا۔ صحت مند جسم ہی نہیں ہے، صحت مند دماغ بھی نہیں ہے، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہر چیز کی تو فوری ہر چیز چاہیے، فوری ہر کام چاہیے۔ آئیے ہم اپنی اس نسل کو بچائیں، اس نسل کو ایک مقصد دیں، ان کو ایک رہنمائی دیں، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں، ان کے دیگر جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ اگر ہم نے ان کو درست نہیں کیا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نسل کبھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکے۔ ہم نے ان کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے، ان کو آسائشیں پرووائڈ کر دی، ان کی ضد کے آگے ہم نے اپنے آپ کو بے بس کر دیا، لیکن ان کو بگاڑا بھی ہم نے۔ جدید جتنے بھی ذرائع آئے ہیں ان جدید ذرائع کے پیروکار بنانے میں ہمارا ہی کردار ہے۔ برائے مہربانی اپنی نسل کو بچائیے اور اس پر ایک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی نسل کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کی طرف لے کے جا سکیں۔ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک طاقتور قوم بنیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، باطنی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر، نورانی طور پر اور عملی طور پر ایک صحیح قوم کے طور پر ہم پہچانے جائیں اور پوری طاقت کے ساتھ ہم سب مل کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔